اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام آیان اور آپ دیکھ رہے ہیں دماغ ٹی وی۔ گزشتہ دنوں پاکستان میں 7.7 میگنیٹیوڈ کا زلزلہ آیا، جس نے نہ صرف پاکستان بلکہ کئی ممالک کو متاثر کیا، جن میں بھارت، افغانستان، ترکمانستان اور تاجکستان وغیرہ شامل تھے۔ اس سے قبل پاکستان میں 2005 میں 7.6 میگنیٹیوڈ کا زلزلہ آیا تھا۔ اس زلزلے سے تقریباً 76,000 جانوں کا نقصان ہوا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی بھی ہوئے۔ یہ زلزلہ پاکستانی تاریخ کا سب سے بدترین زلزلہ تھا۔ جتنا نقصان پاکستان کو زلزلے سے پہنچا، اب تک کوئی ایسی قدرتی آفات نہیں جس سے اتنا نقصان ہوا ہو۔ سائنس کی روح سے زلزلے زمین کے اندر ٹیکٹونک پلیٹ کی حرکت سے آتے ہیں۔ انسان جتنی بھی ترقی کر لے، لیکن انسان چاہ کر بھی زلزلے کو پریڈکٹ نہیں کر سکتا۔ اس سے بچنا تو دور کی بات۔ اللہ تعالیٰ بس زمین کو تھوڑا سا ہلا کر بتانا چاہتے ہیں، اپنے حقیقی خالق کو نہ بھول بیٹھنا اور اپنے حقیقی مالک سے لا تعلق مت ہونا۔ یہ زلزلہ، یہ قدرتی آفات دراصل اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوتے ہیں۔ جب زمین پر ناانصافی، ظلم و ستم بڑھنے لگے اور انسان وہ عمل کرنے لگے جس کو اللہ نے ناپسند کیا ہو، تو پھر اللہ کے قہر کا انتظار کرو۔ اسلام کے نام پر بننے والا پاکستان، جس کے اندر ہر برائی موجود ہے اور ہر وہ گناہ جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، لیکن جہاں پہ فحاشی اور زنا عام ہو جائے، سود کے بازار گرم ہو جائیں، ظلم کو ظلم نہ سمجھا جائے اور سود کو کاروباری اہمیت مل جائے، اور جہاں ہم جنس پرستی عام ہو جائے، تو وہاں قدرتی آفات اللہ کا عذاب بن کر نازل ہوتی ہیں۔ دور نبی میں جب مدینہ میں زلزلہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ چاہتا ہے کہ تم اس سے معافی مانگو۔ امی عائشہ فرماتی ہیں، زمین پر جس جگہ زلزلہ آئے تو اس کے بسنے والوں کو چاہیے کہ وہ معافی مانگ لیں، اور یہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ سورۃ الروم میں اللہ کا ارشاد ہے کہ لوگوں اپنے ہاتھ سے جو کمائی کی، اس کی وجہ سے خشکی اور سمندر میں فساد پھیلا۔ ان لوگوں نے جو کام کیے، شاید ان میں سے بعض کا مزہ اللہ ان کو چکھا دے، یا شاید یہ باز آ جائیں۔ اس آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ لوگوں پر جو عذاب زلزلے، سیلاب اور ظالم حکمران کے طور پر مسلط ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے۔ تو آئیں دیکھیں اسلام کے نام پر بننے والے ملک کی حالت۔ اس میں اللہ کے کتنے احکامات کی بجاوری ہو رہی ہے اور کتنے احکامات کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ ایسے کئی گناہ ہیں جس کی وجہ سے سابقہ اقوام اللہ کی پکڑ میں آئی، مثلا ہم جنس پرستی، اسلامی احکامات کی خلاف ورزی، ظلم اور بربریت، ناپ تول میں کمی، سودی کاروبار۔ اور سود کی ذرا ڈیفینیشن کر دوں کہ یہ سود، شراب اور زنا سے بھی زیادہ بدترین گناہ ہے۔ آج اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر عورت مارچ، فیمنزم، LBGT کے نام پر اللہ کے احکامات سے بغاوت ہو رہی ہے، اور یہ جو فحاشی، بے حیائی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، یہی اعمال باقی قوموں کے عذاب کا باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سمجھانے کے لیے باقی اقوام کا قرآن مجید میں ذکر کیا، لیکن ہم نے اس کا سلاسل الٹ کر دیا اور باقاعدہ اس سود کے، جوا، شراب کے کاروبار شروع کر دیے، اور ہم اس جوئے کی پروموشن بھی کر رہے ہیں۔ رواں سال PSL کا بہت چرچا رہا، لیکن ایک سروے کے مطابق مجھ جیسی عوام کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اس دوران ایک چیز قابل غور تھی، لیکن ہم نے اس پر کوئی توجہ نہ دی، اور وہ تھا ان پلیئر کی شرٹ پر بنا ہوا لوگو۔ کراچی کنگ کی شرٹ پر 1xBet، یہ وہ کمپنی ہے جو آن لائن سپورٹ ایونٹ پر جوا کرواتی ہے، اور یہ PSL کے سپانسر کر رہی تھی۔ اس بار PSL میں 6 میں سے 4 سپانسر جوا کے اڈے چلانے والے تھے۔ کوئٹہ گلیڈیٹر کی شرٹ پہ BJ اسپورٹس کا لوگو دیکھنے کو ملے گا۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں یہ کوئی کھیل کا سامان بنانے والی کمپنی ہے، تو آپ سراسر غلط ہیں، بلکہ یہ ایک آن لائن جوا کروانے والی کمپنی ہے۔ ملتان سلطان کی شرٹ پر ورلڈ 777 نیوز کا لکھا ہوا ہے، جو بظاہر اپنا تعارف ایک نیوز چینل کے نام سے کروا رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ جوئے کی ایک کمپنی ہے۔ اس کے علاوہ لاہور قلندر کی شرٹ پر مل بیٹ لکھا ہوا ہے، جو کہ ایک ویب سائٹ ہے جہاں پر آن لائن جوئے کی شرطیں لگتی ہیں۔ میری ان تمام باتوں پر اگر آپ لوگوں کو یقین نہ آئے تو آپ بذات خود بھی اس کے سرچ کر سکتے ہیں اور ان کو ویریفائی کر سکتے ہیں۔ قابل فکر بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کا ایونٹ ہے، یہ جوئے کی پروموشن۔ یہ کمپنیاں بہت ہی چالاک ہیں، یہ خاص طریقہ کار کو استعمال کرتی ہیں، جسے مارکیٹنگ کی زبان میں سیروگیٹ کہتے ہیں۔ آپ نے سیروگیٹ کا نام تو سنا ہی ہوگا، جہاں پر والدین مل کر ایک عورت سے ایگریمنٹ کرتے ہیں اور اس عورت کی کوکھ کو کرائے پر لیا جاتا ہے۔ یہ کمپنیاں بھی اصل مقصد کو چھپا کر پہلے خود کو رجسٹر کرتی ہیں اور ایسے ایونٹ کو اسپانسر کرتی ہیں، جن کو دیکھ کر لوگ ان کو سرچ فالو کرتے ہیں اور لوگ ان کمپنیوں میں انویسٹ کرتے ہیں۔ اور نام اور اصل مقصد چھپانے کی دوسری وجہ یہ ہے، یہ کمپنیاں ترقی یافتہ ممالک میں بین ہیں، اور وہ پھر یہ اس طرح کے اقدامات کرتی ہیں۔ پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائٹڈ کی شرٹ پر کوئی لوگو نہیں تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ PCB اتنا گر گیا ہے کہ اتنا مقروض ہو گیا ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز ہی بھول بیٹھے۔ اگر کل کو کوئی ہم جنس پرست LGBT سیروگیٹ ایڈورٹائزمنٹ کرے گی تو کیا ہم ان کو بھی قبول کر لیں گے؟ آخر یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ کیا ہم اب بھی یہ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ ہم پر
زلزلے اور سیلاب طوفان کیوں آتے ہیں؟ ہم بحیثیت مسلم قوم تباہ کیوں ہو رہے ہیں؟ غیر مسلموں نے زندگی گزارنے کے ہر ایک اصول کو اپنایا جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا، مثال کے طور پر عدل و انصاف، مساوات، صلہ رحمی، انسانی حقوق وغیرہ، اور ہم نے مسلمان ہو کر اللہ کے احکامات سے بغاوت کر لی، اور یہی وجہ ہے ان ممالک میں زلزلے جیسی آفات بہت کم سننے کو ملتی ہیں۔ آپ لوگ میری اس رائے سے اختلاف ضرور کر سکتے ہیں۔ آخر میں مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری چھوٹی سی انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب میں ملوں گا آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔